اس صورت میں حضرت موسیٰ سلام علیہ کا واقعہ تفصیل سے مذکور، لمبا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا ایک حصہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہے، بہت ہی سبق آموز۔ حضرت موسیٰ سلام علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے ریاستی سطح پر ریاستی وسائل کا بھرپور استعمال کر کے پورے ملک میں علاقائی سطح پہ جادوگروں کے مقابلے کروائے گئے، اور علاقے سے صوبہ اور صوبے سے پھر ملکی سطح پہ جنہوں نے ٹاپ کیا، جن جادوگروں نے ٹاپ کیا، ٹاپ کے جادوگر، فیصلہ کیا کہ ان جادوگروں کو حضرت موسیٰ سلام علیہ کے مقابلے پہ لائیں۔ ذہن یہی تھا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اپنے اس غرور اور اپنے اس یقین کی بنیاد پہ اس نے وقت اور جگہ کا انتخاب بھی ایسا کیا جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن سمجھ لیں، اسی طرح چھٹی کا دن، عید کا دن، کہ جہاں پورے ملک کی چھٹی ہو، اور ایک بڑے میدان کا انتخاب کیا، جیسے ہوتا ہے نا میچ، اور میچ میں دھوم ہوتی ہے، پورا کراچی کیا پورے ملک سے لوگ دھڑا دھڑ شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح پورے ملک میں منادی کروائی گئی، کیونکہ چھٹی کا دن بھی تھا، پھر عید کا دن بھی تھا، اور قرآن نے اس کو تعبیر کیا یوم الزینہ سے، کہ جہاں ہر بندہ بنٹھن والا دن، اور بنٹھن کا اور زینت کا دن ہمارے ہاں جیسے عید کا دن ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی ایک دن تھا۔ جادوگر آئے جی، انہوں نے کہا جی ریاست کا ایک بڑے خطرے سے مقابلہ ہے، ریاست کی قسمت کا فیصلہ ہے آج۔ ایک جادوگر تو ظاہر ہے کہ پیسے کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، ہم اپنی خدمات دے رہے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون نے جواب میں کہا تمہیں ملے گا کیا؟ تمہیں پیسہ نہیں ملے گا، بلکہ تم میری ریاست میں حصے دار ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی آفر ہے، تم میری ریاست میں کیا ہو جاؤ گے؟ حصے دار ہو جاؤ گے، میرے مقرب ترین لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی لالچ۔ اب سوچیں، مقابلہ ہوتا ہے، وہ اپنے بھرپور کرتب کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ظاہر جادو باطل مقابلے پہ ہے نبوت کے، معجزے کے۔ ہوا یہ کہ جادو معجزے کے مقابلے میں، باطل نبوت کے مقابلے میں ٹک نہ سکا، ٹک نہ سکا، اور اسی لاٹھی، وہ لاٹھی بنی اژدہا، اور اس اژدہا نے ان کے تمام بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لی۔ اب شکست ہو گئی، حقیقت کھلی، حق کھلا جادوگروں پہ کہ یہ بندہ جادوگر نہیں ہے، یہ بندہ وقت کا نبی ہے۔ جو کچھ اس نے پیش کیا ہے یہ کرتب نہ تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا۔ اور انسان کا کمال پتہ کیا ہے؟ جب حق کھلے اور حق کو اختیار کر لے نا، اپنا لے،
یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا. حق کھلا اور حق کو قبول کیا، باوجود ہے کہ یہ یقین تھا کہ اس حق کو قبول کرنے کا مطلب ریاست سے ٹکر لینا، فوج سے ٹکر لینا اور اپنی تباہی کو، اپنی دنیا کی مکمل تباہی کو دعوت دینا ہے. لیکن حق کھلا، ایمان لیا ہے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا اچھا مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لایا. اب سزا کیا تجویز کرتا ہے؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم ایک ایک جادوگر کے دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ دایاں پیر، اس طرح تمہارے ہم ہاتھ اور پیر کاٹیں گے، پھر تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا کے تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہیں پھانسی دیں گے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے، سزا کیا ہوتی ہے. تمہیں میں نشان عبرت بنا دوں گا. پتہ ہے اس موقع پہ جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ ہوتا ہے نا، ہم بھی تو مجبوری میں، جی مجبور ہے، کیا کریں جی. وقت کا بہت زبردست جبر تھا، لیکن جادوگروں جن کے دلوں میں ایمان کا نور آ گیا تھا، ایمان کی حقیقت جن کے دلوں میں راسخ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا. دیکھو تمہارے فیصلے کو ہم دین کے حکم کے اوپر نہیں رکھ سکتے. فیصلہ تمہارا بھی ہے، حکم تمہارا بھی ہے، حکم خدا کا بھی ہے. تیرے حکم کو ہم خدا کے حکم کے اوپر رکھیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا. تو بھی ایک طاقت ہے، خدا کی بھی ایک طاقت ہے. ہم تجھے خدا کے مقابلے میں ترجیح نہیں دے سکتے. تمہیں جو کرنا ہے فقضی ما انتقض، تمہیں جو کرنا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے. انتہائی عبرت اور تکلیف کے ساتھ ہمیں پھانسی دے سکتے، اس سے زیادہ کر کیا سکتا ہے تو. مطلب ایک تو ہے نا یہ واقعہ بتانا، اور تھوڑی سی ذرا ایک تصور کر لیں کہ جیسے ہم کھڑے ہیں اور ریاست ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، جلاد ہیں، پھانسی کا پورا سامان ہے. اس جرت سے کیا ہم یہ گفتگو کر سکیں گے جو ان جادوگروں نے کی؟ حالانکہ کچھ گھنٹے پہلے یہ دین کے دشمن تھے. سامنے ایمان نہ تھا بلکہ دولت تھی، انعام تھا. ابھی بھی تو ساز باز کر سکتے تھے. آگے کیا کہا؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. اے اللہ ہماری یہ جان چلی جائے نا، اے اللہ اس کے بدلے تو ہم سے راضی ہو جائے اور تو ہمیں معاف کر دے، تو اے اللہ اس سودے کو ہم اپنے نقصان میں نہیں بلکہ اپنے فائدے میں سمجھیں گے. کیوں؟ واللہ خیر و ابقی. اللہ تو ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو سب سے زیادہ اچھا اور ہمیشہ رہنے والی ذات تیری ہے. اب یہ گفتگو قرآن نے نقل کی ہے. ایک ایمان ہمارا ہے، ہمارے پاس بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کی ہمارے دلوں میں کیا قدر ہے؟ اس نعمت کی ان لوگوں کے دلوں میں کیا قدر تھی جن کے سامنے موت تھی، پھانسی تھی. ہمارا ایمان بھی مقابلے پہ آ جاتا ہے. صبح نیند کے
صبح ہمارا ایمان بھی مقابلے پہ آ جاتا ہے نیند کے، ہم کس کو اوپر رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی مقابلے پہ آ جاتا ہے ہماری دکانداری کے، ہم کس کو اوپر رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی مقابلے پہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کرپشن حرام کے، ہم کس کو اوپر رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی مقابلے پہ آ جاتا ہے کبھی کبھی خواہش نفس کے، ہم کس کو اوپر رکھتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر واقعتاً ایمان ہے تو ایمان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو، اللہ کے حکم کو، دین کو اور دینداری کو اوپر رکھے۔ اور اگر یہ کیفیت میری اور آپ کی نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔